بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی توپوں کا رخ کر لیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ فضل الرحمان صاحب نے ایسا کیا کر دیا کہ سارے کے سارے مل کر انہیں پڑ گئے ہیں۔ وہ سیاستدان جو فوج کے ٹاؤٹوں کے طور پہ کردار ادا کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو آج کل بہت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، یا وہ جو پیڈ اکاؤنٹس ہیں وہ ہو گئے، یا کالا چینل وغیرہ، یہ سارے رل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی حال ہی میں، اور جو تقریر کی اس میں 4 سے 5 ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کے اس وقت موجودہ ملٹری رجیم کو چبھ گئیں، یا آپ کہیں تو عاصم منیر صاحب کو یا ان کے لیے کام کرنے والے جرنیلوں کو یہ 4-5 باتیں چبھ گئیں۔ ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ جو انہوں نے کہی، اور جو بڑی سخت بات تھی، انہوں نے کہا جی کہ اپنے شہداء کے خون کا احسان ہم پر کیوں ڈالتے ہو؟ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں، جس سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تم نے یہ پیٹی اسی لیے پہنی ہے، یعنی جو تم نے یہ رستہ اپنایا، تمہارے پاس یہ آپشن تھی، تم یہاں پہ آ گئے، اب تم بندوق اٹھاؤ، تم لڑو، تو اپنے شہداء کے خون کا احسان ہم پہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہم کیوں بندوق اٹھائیں اور کیوں لشکر بنائیں، یہ فضل الرحمان صاحب کی ایک بات تھی۔ اور اس سے تو انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بھی دے دی، بہت بڑا انکشاف بھی کر دیا کہ واقعی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک مرتبہ پھر لشکر بنانا چاہتی ہے، اور وہ لشکر بنا کر عوام کو دہشت گردوں سے یا عوام کو مخالف گروہوں سے لڑوانا چاہتی ہے۔ اور یہ جو اس وقت بلوچستان میں قتل عام ہوا پولیس والوں کا، وہ لوائقین کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں۔ میں ان کے اوپر بعد میں جاؤں گا، فضل الرحمان صاحب کی باقی باتیں۔ انہوں نے کہا جی کہ وردی اتار کر الیکشن لڑو اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج فضل الرحمان صاحب نے کیا۔ اس پہ بہت غصہ چڑھتا ہے فوج کو ہمیشہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انکنڈیشنلی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمارا جو چیف ہے یا ہمارا جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول آدمی ہے، وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو، اس کو آپ انکنڈیشنلی آپ مان لیں، اس کے رستے میں آپ نے کوئی روڑے نہیں اٹکانے۔ یہ ہمیشہ سے ایک ہیروئزم، ایک ہیرو گیری کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہوتی۔ تو جب بھی کبھی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آ جاؤ الیکشن لڑ دو، کونسلر کا الیکشن لڑ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب پرویز مشرف، جن کو بہت زوم تھا اپنی مقبولیت کا، جب انہوں نے الیکشن لڑا تو پورے پاکستان میں ایک سیٹ ملے گی انہیں، وہ بھی چترال میں کہیں جا کر ایک سیٹ انہیں دلوائی گئی تھی کہ چلو ایک آدھی سیٹ تو مل جائے۔ ایک دور تھا وہ یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون حکومت کرے گا، کون حکومت نہیں کرے گا، کس کو کتنی سیٹیں دلوانی ہے، کون سی جماعت کہاں سے نکال کے کیسے بنانی ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا نا۔ ایک دور وہ تھا کہ پرویز مشرف نے اپنی پارٹی بنائی، الیکشن لڑا ایک سیٹ، اور وہ بھی دلوائی گئی جا کے چترال سے پہاڑوں کے اوپر۔ تو وہ جو فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کہ وردی اتار کے الیکشن لڑو، لگ پتہ جائے گا آپ کو، تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حکمت عملی ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، امن و امان ناپید ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے معاملات انہوں نے کھول کر رکھ دیے۔ پھر فائنلی انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پاکستان کے تعلقات ہماری حرکتوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات برباد کر لیے ہیں، بلکہ ہم نے دھوکہ دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے آئینہ دکھایا۔ اب اس بات پہ نا بہت غصہ ہے، اور سارا کا سارا سوشل میڈیا کے اوپر جتنا گند بلا اکٹھا کیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کالا چینل بنایا، بہت سارے لوگ اس کے اندر ہائر کیے، بہت سارے ٹاؤٹس بنائے، بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا، ہم خیال گروپس بنائے، ان ساروں کو فضل الرحمان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ فضل الرحمان کے بھائی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور سٹیٹمنٹ یہ دیا تم طاقتور ہو تو سچ سننے کا حوصلہ بھی کر لیتے، اپنے پے رول پر رہنے والے ڈیجیٹل چینل سے زبردستی ٹویٹس اور پوسٹیں کروانے بلکہ گالیاں دلوانے، اپنے لے پالک سیاسی ورکرز اور اپنے نوکر صاحبان جبہ و دستار سے فضل الرحمان کو گالیاں دلوانے سے بہتر تھا کہ جو انہوں نے کہا اس کا جواب دیتے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاٹا، سندھ، کشمیر، سب پاکستانیوں کو امن دینا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام ہے۔ وردی کس نے پہنی ہے؟ تم نے پہنی ہے۔ عوام کے ٹیکس سے تنخواہ کون لیتا ہے؟ تم لیتے ہو۔ جنگ اور فساد میں لڑنے اور جان دینے کا حلف کون لیتا ہے؟ تم۔ تو لشکر بنا کر بندوق برداروں سے قوم کیوں لڑے؟ بندوق برداروں کے خلاف بندوق قوم کیوں اٹھائے؟ اگر لشکر بن بھی گئے تو تمہارے پاس تو قلعے ہیں، بندوق ہے، ٹینک ہیں، جہاز ہیں، ان کے خلاف لڑنے کا آئینی اور قانونی اختیار ہے،
لیکن اس لشکر اور اس قوم کو اب اور بعد میں تحفظ کون فراہم کرے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ اس سے پہلے جتنے لشکر بنائے گئے نا، ان لشکروں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، بلکہ زیادہ لڑائی لشکروں نے لڑی. فوج تو لڑائی اتنی لڑتی بھی نہیں تھی، دہشت گردوں کا وہ کیا مقابلہ کرے گی اپنے علاقوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر. انہیں تو وہاں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. ان علاقوں کے بارے میں جو لوگ جانتے تھے انہوں نے لشکر بنائے اور وہ دہشت گردوں سے لڑے. لیکن ہوا کیا؟ بعد میں ان کا قتل عام ہوا. دہشت گرد تو اس وقت ہار گئے، لیکن بعد میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، اور اس لشکر میں شامل لوگوں کو ایک ایک کر کے، کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی گھر میں ہے، انہیں ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، ان سب کو مارا گیا. اور یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو ان کی پوری ایک تفصیلی رپورٹ دوں گا. پھر وہ یہ کہتے ہیں انہیں تحفظ بعد میں کون فراہم کرے گا؟ جس قوم کو تم نے خود ڈی ویپنائز کر کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، ان کو دوبارہ اسلحہ دے کر واپس کیسے لوگے؟ قوم کی جو دشمنی وجود میں آئے گی اور اس میں جو نسلیں برباد ہوں گی، اس کا حساب کون دے گا؟ اور ان غیر ریاستی لشکروں سے پھر باقی قوم کو تحفظ کون دے گا؟ جیسا کہ خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں ہو رہا ہے. پھر ایک اور پرابلم بھی ہے نا، یہ تو بعد میں صلح بھی کر لیتے ہیں. یہ تو آج کہتے ہیں بیڈ طالبان ہے، کل کہتے ہیں گڈ طالبان ہے. کل دوبارہ ان کی دہشت گردوں سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گرد آ کے ان لوگوں کو نہیں ماریں گے جو ان کے کہنے پہ پہلے دہشت گردوں کو مار رہے تھے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. مولانا صاحب یہی پوچھ رہے ہیں تو کیا غلط پوچھ رہے ہیں؟ جواب تو دینا ہوگا اور دلیل سے دینا ہوگا. اور ہاں، تمہارے زر خرید چینلوں، لے پالک یتیم سیاسی کارکنوں اور غلام مولویوں سے یہ نہیں ہو پائے گا. تمہیں خود مولانا کی للکار کا جواب دینا ہوگا. مولانا کی للکار کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ویسے فضل الرحمان کی پارٹی کو شاباش ہے، انہوں نے کافی پنگا لیا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو اب لڑائی ہوئی ہے تازہ، اس کے ریزن بھی ہیں. دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب کو ایک تو اقتدار میں حصہ نہیں ملا، جو بڑی سخت زیادتی ہے. انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی رجیم چینج آپریشن میں، لیکن اس کے مطابق انہیں سیٹیں نہیں دی گئیں. بنتا تو یہ تھا کہ جب فارم 47 بانٹے جا رہے تھے تو فضل الرحمان صاحب کو 30-40 فارم 47 بانٹ کے ان کی دلی خواہش پوری کی جاتی، انہیں صدر پاکستان بنایا جاتا. وہ نہیں کیا گیا. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ درد وہی سمجھتا ہے جو اس درد سے گزرا ہوتا ہے. اب فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ لشکر بناؤ. انہوں نے پول کھول دیا. اور یہ لشکر بنانے کے بارے میں یہ جو قتل عام ہوا ہے نا پولیس والوں کا، سیکیورٹی اہلکاروں کا زیارت میں کوئٹہ کے قریب، یہ واقعات اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائے جاتے ہیں. یہاں پہ لواحقین جو ہیں وہ ابھی بھی لاشیں رکھ کر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریاست کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے. کوئی اس پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. پاکستان کی میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے. وہاں خواتین بھی آ گئی ہیں لواحقین کے ساتھ، اور وہ یہ بتا رہی ہیں، خواتین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 2 کلومیٹر دور ایف سی کا قلعہ تھا، اور وہاں پہ بھاری ایف سی کی نفری اور ہتھیار تھے، مگر کوئی نہیں آیا. یہ شہید محمد آصف کی ایک رشتہ دار ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ نہ تو یہ خود آئے ایف سی والے مدد کرنے کے لیے، فوج یا ادارے خود بھی نہیں آئے، اور اسلحہ پہنچانے والوں کو بھی وہاں جانے نہیں دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ بلوچستان منرل سے بھرا ہوا ہے، معدنیات ہیں بہت زیادہ وہاں پہ، اور آپ اسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردوں نے ہمارے پیاروں کے چہروں پر تیزاب پھینکا. ایسا ظلم تو فلسطین میں بھی نہیں ہوتا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری شودا ہوں پولیس کے، سیکورٹی فورسز کے. لیکن یہ لیویز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ لگاتار ہو رہا ہے، لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. تو ناظرین، فضل الرحمان صاحب کی تازہ لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی کا ریزن یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ دیا. جو ان کے ساتھ چیزیں طے ہوئی تھی وہ نہیں کی، اور اب فضل الرحمان صاحب سے ڈو مور کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو باری باری سب کی باری ہے. اگر سارے اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے تو یہ سب کو باری باری ماریں گے. یہ بات تو سچ ہے. ابھی تک عاصم منیر صاحب نے کس کس سے لڑائی کی اور کس کس کو فتح کر دیا ڈرا کر دھمکا کر، اور کون کون ایسا ہے جس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے یہ جو لڑائی کی، ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے تو فوری طور پہ سرنڈر کر دیا. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے فتح کر لیا، اور ان جماعتوں نے مکمل طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے سامنے سرنڈر کیا ہے، بلکہ اس لیول کا سرنڈر کیا ہے جو تاریخ میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. آج آصف علی زرداری جو انقلابی بنا پھرتا تھا، وہ یہ کہتا ہے اپنے جلسوں میں کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. بلاول بھی اسی طرح کی تقریریں کرتا ہے، جبکہ نواز شریف جو ہے اس کو چپ کا روزہ لگ گیا ہے، اور شہباز شریف اقوام متحدہ تک میں جا کر فیلڈ مارشل کی گردان کرنے سے باز نہیں آتا.
تو انہوں نے منہ کے اندر جوتا دبایا ہوا ہے اور پالش میں لگے ہوئے ہیں. تو اب عاصم منیر صاحب کا تازہ مقابلہ تو فضل الرحمان سے ہے، لیکن ابھی تک جو ان کے مقابلے ہوئے نا اس میں پہلا مقابلہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، عاصم منیر نے. تو اس مقابلے کے نتائج یہ ہیں کہ ابھی تک عمران خان ناقابل شکست ہے، وہ ہار نہیں رہا بلکہ اس نے جیل سے بیٹھ کر عاصم منیر صاحب کو بدترین شکست دی 2024 کے فروری کے انتخابات میں. دوسرا مقابلہ عاصم منیر صاحب کا ہوا تحریک لبیک سے ٹی ایل پی والوں سے، اور اس مقابلے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں. انہیں ابھی تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا ہے، اور کبھی کبھی وہ زور لگاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن پی ٹی آئی نے ان سے بہت بہتر لڑائی لڑی ہے. تیسرا مقابلہ مہارنگ بلوچ کے ساتھ ہوا عاصم منیر صاحب کا. وہ آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق مانگ رہی تھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے، تو انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں سنا دی گئیں، مہارنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھیوں کو. تو وہاں پہ بھی وہ لوگ ہار نہیں مان رہے. چوتھا مقابلہ جو عاصم منیر صاحب کا ہوا وہ اسلام آباد میں ہوا ایمان مزاری اور ان کے شوہر سے. اس مقابلے میں جو ہے وہ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے سرنڈر نہیں کیا. بدترین حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. میڈیا نے سرنڈر کیا ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے. اگر کہیں اوورال آپ دیکھیں تو زیادہ میڈیا عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے. عدلیہ جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سرنڈر نہیں کیا، مہارنگ بلوچ نے، ایمان مزاری نے سرنڈر نہیں کیا. اب کشمیریوں کے ساتھ ایک تازہ لڑائی شروع ہوئی ہے. اس میں کشمیری ہار نہیں مان رہے. یہاں برطانیہ میں کشمیریوں نے ریکارڈ احتجاج کیا، تاریخی احتجاج کیا، اور کشمیری آزاد کشمیر میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو وہ بھی ہار نہیں مان رہے. اب تازہ لڑائی جو آخری ابھی شروع ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی وہ ہے فضل الرحمان صاحب سے. تو دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کب تک لڑ پاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب ایسے لمبی لڑائی کبھی بھی نہیں لڑتے. انہوں نے تو پرویز مشرف سے بھی لمبی لڑائی نہیں لڑی تھی، وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں. اور فضل الرحمان صاحب تب تک لڑتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ انہیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے کہ اب لڑائی لڑنے کا وقت آ گیا ہے. یا تو عاصم منیر صاحب کا جو مکمل فیلئر ہوا ہے ان کے رجیم کا، انہوں نے پاکستان کی ہر شے کو تہو بالا کر کے تباہ کر دیا ہے اور اس رجیم کو کوئی کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ انٹرنل ایک رد عمل ہے اور فضل الرحمان صاحب اس صورتحال کو بھانپ گئے ہیں. ورنہ فضل الرحمان صاحب موقع محل دیکھے بغیر کبھی بھی لڑائی میں اترتے نہیں ہیں. یہ بات ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ناظرین، سہیل افریدی صاحب، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا پہلے ذرا وہ آپ دیکھ لیں. بڑا سخت سٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے دیا فضل الرحمان کے خلاف. وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا جی کہ فضل الرحمان کے بیان کو بے حسی قرار دیا کہ فوجی جوانوں کے وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے. فضل الرحمان کے جو بیان کے اوپر انہوں نے کافی رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے. ایسا بیان شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض، وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے. آپ کا حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. نظریے، وابستگی، محبت، قربانی کی توہین آپ نہ کریں. تو بڑی لمبا چوڑا انہوں نے، اب سن لیں، آپ کو ذرا تسلی ہو جائے گی. یہ سنیے جی. انہوں نے قطر کی جنگ ہاری. آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے قطر کی جنگ ہاری؟ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے؟ انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے؟ انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا؟ دیکھیں جی، خواجہ آصف کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی فوج ساری جنگیں ہاری ہے، اور 1965 کی جو ایک جنگ جس میں پاکستان کی فوج یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ جنگ پاکستان نے جیتی تھی، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جعلی تھا. وہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ 1965 کی جنگ جیتی ہے، خواجہ آصف کے بقول وہ دعویٰ جھوٹا تھا، فوج نے غلط بات کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ خواجہ آصف کا یہ ماننا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے، کہ سیاچن پہ انڈیا نے قبضہ کیا، وہ پاکستان کا تھا، وہ انڈیا نے کنٹرول کر دیا اسے. بہت ساری چوٹیاں وہ لے گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر اسی طرح کارگل میں جنگ ہارے، اور وہ واقعی ہارے ہیں، اور وہ جس طریقے سے ہارے ہیں انڈیا اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، آج بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. بڑے ہمارے قیمتی جوانوں کا خون وہاں پہ بہہ گیا تھا، اور وہ ایک ایسا ایڈونچر تھا جو پرویز مشرف صاحب نے کیا. نواز شریف صاحب آج بھی روتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ پرویز مشرف نے دھوکہ کیا تھا. سہیل آفریدی نے ایک سرنڈر کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. تازہ سرنڈر ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب نے کیا یہ کہ جو خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صدیق انجم، انہیں جو ہے وہ محکمہ پروسیکیوشن کو واپس کر دیا گیا ان کی خدمات کو. اچھا، یہ نا اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دباؤ تھا
انہوں نے ایک جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف, جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے پسندیدہ جج صاحب ہیں, ان کے خلاف معاملہ کیا ہوا تھا. تو کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی, اور علی امین گنڈا پور کے دور میں تو علی امین گنڈا پور نے ان کو نہیں جانے دیا, لیکن سہیل آفریدی نے وہی کیا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اس معاملے پہ. اب آ جائیں ناظرین, خطے کی صورتحال وہ بڑی خوفناک ہو گئی ہے. باقاعدہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. ایران نے کئی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا, اور یہ وہ بحری جہاز ہیں جنہیں امریکہ گزارنے کی کوشش کر رہا تھا عمان کے قریب سے ایک نئی راہداری میں سے. امریکہ نے ایران کی سرحد سے دور عمان کے قریب آبنۂ ہرمز میں سے ایک نیا راستہ نکالا ہے, ایک نئی راہداری بنائی ہے. وہاں پہ ان کی فورسز موجود ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے آئل ٹینکروں کو نکالیں گے. اب وہ وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے. ایران کہتے ہیں جی ہمارے بغیر آپ یہاں سے نہیں نکال سکتے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. اور ایران سمجھتا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے اس معاہدے کی جو پاکستان میں ہوا تھا. بلکہ یہاں ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے جو اسماعیل بقائی کا سٹیٹمنٹ ہے, یہ ایئر وائی کے اوپر چھپا ہوا تھا کہ کوئی شک نہیں اسلام آباد ایم او یو ختم ہو گیا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی, یعنی جو ہم جس پہ اترا رہے تھے, جس پہ ہم بہت بات کر رہے تھے اسلام آباد ایم او یو کی, وہ ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو ایم او یو اب ختم ہو گیا, یعنی اس کی تو خلاف ورزی ہو گئی. کیونکہ امریکہ نے بہت بمباری کی ہے پچھلے 3 دن میں ایران پہ. باقاعدہ اب ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اب لڑائی ہوگی, اور باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. حملوں کی ایک کے بعد ایک لہر آ رہی ہے. ایران جوابی حملے کر رہا ہے. ادھر سعودی عرب نے اٹیک کر دیا ایک ایئرپورٹ پہ یمن میں, اور یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا سعودی عرب میں ایئرپورٹ کے اوپر, اور وہاں پہ کچھ آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی بھی دیے. لیکن سعودی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام جو میزائل مارے گئے تھے یا راکٹس مارے گئے تھے یمن کی جانب سے, ان تمام کو انہوں نے ہوا میں تباہ کر دیا. تو خطے کی صورتحال کوئی بڑی اچھی نہیں ہے, عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کا جواب ایران نے دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اعلان کر دیا کہ آبنۂ ہرمز کی ہم ناکہ بندی کر رہے ہیں, اور گزرنے والے ہر جہاز سے 20% ہم فیس وصول کریں گے. یعنی امریکہ وہاں پہ ناکہ بندی کرنے جا رہا ہے آبنۂ ہرمز کی, اور جو جہاز وہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 20% دے دے. یعنی جتنے کا وہ مال لے کر جا رہا ہے, فرض کریں اس جہاز کے اندر 10 ارب کا مال ہے, تو 2 ارب روپیہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیں اور جہاز آپ وہاں سے نکال کر لے جائیں. تو یہ جناب اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی بات کی ہے. اس کے جواب میں جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑا مزیدار رپلائی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ایران ہمیشہ سے آبنۂ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز پر فیس وصول کرنے کا جو بیان دیا ہے, انہوں نے کہا جی بالکل درست بیان ہے ان کا. جو بھی آبنۂ ہرمز میں کمرشل جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرتا ہے اس کو اس کام کا معاوضہ ملنا چاہیے, اور ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 20% بہت زیادہ ہے, ہم دام بہت مناسب رکھیں گے. یہ جناب ایران اس وقت کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا کنٹرول ہے, ہماری جگہ ہے, یہاں سے جو گزرے گا ہمیں فیس دے کر جائے گا. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20% فیس رکھ دی ہے. تو وہ جو ایک سارا ماحول بنا تھا جنگ بندی کا, معاہدے ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, وہ تو سارا پڑ گیا کٹائی میں. اب جب امریکہ کو دوبارہ فیس سیونگ چاہیے ہوگی تو امریکنز پاکستانیوں سے رابطہ کریں گے اور دیگر جو فریق ہیں ان سے رابطہ کریں گے, اور ہم دوبارہ سے امریکہ کو فیس سیونگ دیں گے. تو پھر سے